اب تو قسم کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی قسم کھائے تو لوگ اس کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں اپنے ماں کی قسم کھا۔ بولو ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی اللہ کی قسم کوئی کھائے تو بندہ کہتا ہے نہیں مجھے تیری بات پر یقین نہیں ہے، اپنے باپ کی قسم کھا۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ پہلی بات تو قسم کھاؤ مت، اور اگر قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو پھر اپنے رب کی قسم کھایا کرو، اپنے رب کی قسم کھایا کرو۔ جس طرح میرے حضور نے قسم کھانے کا طریقہ بتایا کہ حضور جب قسم کھاتے تو رب کے عزت کی قسم کھاتے، اس طرح قسم اٹھاتے۔ تو بہرحال اب یہ 4 قسم اللہ نے فرمائی، اور 4 قسم فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا کیا مطلب؟ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، افضل المخلوقات بنایا ہے۔ اس انسان کو جانور نہیں بنایا، یعنی حیوان نہیں بنایا، یعنی حیوان تو یہ ہے لیکن حیوان ناطق ہے، اور ہم نے اس کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ جانور میں اور اس کے اندر تمیز پیدا ہو جائے۔ جب جانوروں کا بھیڑ، جانوروں کا ریوڑ کسی علاقے سے گزرے تو وہ کسی کی بات نہیں سنتا، اپنی دھن میں مست رہتا ہے، یعنی جانور منہ چلاتے، بات کرتے، آواز نکالتے گزر جاتے ہیں۔ کسی ایک جگہ پر جانوروں کو جمع کر دیا جائے تو جانور خاموش نہیں رہ سکتے، کچھ نہ کچھ بات ضرور کریں گے۔ تو اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، انسان، اور فرمایا کہ انسان بھی کیا؟ سب سے اچھی صورت پر تمہیں پیدا فرمایا، سب سے بہترین صورت پر تمہیں پیدا فرمایا، اور صرف حسین نہیں بنایا بلکہ احسن بنایا۔ اس میں تفضیل ہے، یعنی حسن کی جو سب سے سپر ڈگری تھی اللہ نے وہ تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا، اللہ نے تمہیں حسین بنایا، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے تمہیں افضل المخلوقات بنایا۔ اللہ نے، بلکہ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، ویسٹ میں جاؤ تو ڈاروین کا ایک نظریہ ہے کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا بلکہ پہلے یہ بندر تھا، اور یہ بندروں کی نسل ہے، یعنی یہ پہلے ابتدا میں بندر تھا اور پھر بعد میں تہذیب پاتا گیا، کلچر پاتا گیا، تو آگے چلتے چلتے انسان بن گیا، اور اب جو یہ موجودہ شکل میں ہے تو یہ بندر سے ترقی کر کے انسان بنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بندر بنا کر پیدا نہیں کیا، ہم نے اس کو حیوان بنا کر پیدا نہیں کیا، ہم نے تو اسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے اس کو سب سے اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، ہم نے اس انسان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اپنی صورت پر پیدا فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے علم دیا، حلم دیا، بردباری دی، تقویٰ دیا، اسے جو ہے اختیار دیا، پرہیزگاری دی، اسے جو ہے روب و دبدبہ دیا، طاقت دی، سرمایہ دیا، جائیداد دی، وقار دیا، عزت دی۔ انسان کو اللہ نے کتنا بڑا منصب عطا فرمایا، انسان کو اللہ نے کتنا وقار عطا فرمایا، انسان کو اللہ نے کتنا درجہ عطا فرمایا۔ تم جانتے ہو جب تمہاری تخلیق ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر اس کے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج سجایا، اور جب یہ تیار ہو گیا تو فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اس آدم کو سجدہ کرو۔ کہا ہے اپنے زمانے میں کہ مجھے انسان رہنے دو، یعنی فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ انسان کو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی، انسان کو اللہ نے کتنا وقار عطا فرمایا، انسان کو اللہ نے کتنے درجے عطا فرمائے، انسان کو اللہ نے کتنا منصب عطا فرمایا۔ یعنی تم دیکھو دنیا کی ہر مخلوق کو اگر کھانا کھانا ہو تو اپنا منہ کھانے کے قریب لے جانا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ تم ایسی مخلوق ہو کہ تمہیں اپنا منہ کھانے کے پاس نہیں لے جانا ہے بلکہ اپنے ہاتھ سے کھانے کو اٹھا کے منہ کے پاس لانا ہے۔ اس عزت نفس کا خیال اللہ نے رکھا ہے۔ تمہارے منہ کے اوپر ناک لگائی ہے، اللہ چاہتا تو ناک کو پیٹ کے پیچھے لگا دیتا، اللہ چاہتا تو ناک کو تمہاری انگلیوں میں لگا دیتا، اللہ چاہتا تو ناک کو پیر میں لگا دیتا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہارے منہ کے اوپر ناک کیوں لگائی؟ یہ ناک کے اوپر منہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ انسان جو کھا رہا ہے اس سے پہلے سونگ لے کہ جو وہ کھا رہا ہے کہیں وہ بدبودار تو نہیں ہے، کہیں وہ خلیص تو نہیں ہے، یعنی اس کے جسم کے اندر کوئی غلاظت نہیں جانی چاہیے، اس کے جسم کے اندر کوئی پلیدگی نہیں جانی چاہیے۔ لیکن یہ انسان کھانے پر آیا تو یتیموں کا مال بھی کھا گیا، کھانے پر آیا تو رشوت کا پیسہ بھی کھا گیا، کھانے پر آیا
इंसान खा गया, यतीमों गरीबों के पैसे भी ये इंसान खा गया। इंसान को अल्लाह ने दर्जा क्या अता फरमाया और एहतराम इंसानियत क्या अता फरमाई, इंसान को मनसब क्या अता फरमाया। कभी अपने मनसब पर गौर करो। मैं मुसलमानों के मनसब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ इंसान होने की हैसियत से तुमसे खिताब कर रहा हूँ कि तुम इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है। और अगर तुम इंसान बने हो तो अपने मनसब को समझने की कोशिश करो कि अल्लाह ने तुम्हें मनसब क्या अता फरमाया। तवज्जो है, बहुत संजीदगी से सुनने वाली बात है, लेकिन आपकी वजह से मैं स्पीड में बोल रहा हूँ और वक्त भी जरा कम है, इसलिए मैं स्पीड से बोल रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी मेरी बात को सुन लें। अल्लाह ने इंसान बनाया और तुम्हें मनसब क्या अता फरमाया, तुम्हें दर्जा क्या अता फरमाया। तुम्हें मालूम है एहतराम इंसानियत क्या है, तुम्हें मालूम है इंसानियत का मकाम क्या है। 18,000 अल्लाह की कमोबेश मखलूकात में अल्लाह ने अपनी किसी मखलूक में अपने नबी को पैदा नहीं फरमाया। अगर नबी भेजा तो इंसानों में भेजा। पता चला कि इंसान से बेहतर अल्लाह की कोई मखलूक नहीं है। ये तो फरिश्ते भी हैं, पूरा मलाइक भी हैं, लेकिन इंसान को जो मकाम हासिल है वो किसी मखलूक को हासिल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले मुस्तफा, औलादे गौसुल आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इंसान का मकाम है, इंसान का दर्जा है, इंसान की अहमियत है। एज अ इंसान होने की हैसियत तुम इंसान हो। तवज्जो करो, इंसान अल्लाह ने बनाया है, तुम्हें कितना दर्जा दिया, कितना मकाम अता फरमाया। अल्लाह चाहता तो जानवर बना देता, अल्लाह चाहता तो चरिंद बना देता, कोई कीड़ा बना देता, लेकिन अल्लाह ने इंसान बनाया है। अपनी इंसानियत पर गौर करो। सिर्फ आज की तकरीर का उन्वान मेरा यही है कि तुम गौर करो कि अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया और तुम्हें दर्जे अता फरमाए, तुम्हें मनसब अता फरमाया इंसान बनाकर। कितना मर्तबा अता फरमाया, कितने दर्जे अता फरमाए। इंसानों का एहतराम क्या है, एहतराम इंसानियत क्या है। कभी गौर करो, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानों का एहतराम किस तरह सिखाया। और हुजूर ने तो अल्लाह की हर मखलूक का एहतराम सिखाया है, हर मखलूक का एहतराम सिखाया है। बल्कि फतेह मक्का के दिन जब सहाबा मदीने से मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे तो एक कुत्ते का बच्चा, तवज्जो है, कुत्ते का बच्चा अपनी माँ कुतिया से दूध पी रहा था। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक साहबी को खड़ा कर दिया और कहा यहाँ खड़े रहना जब तक कि काफिले का आखिरी शख्स न गुजर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है वो बच्चे का दूध पीना कज़ा हो जाए। ये आप, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप समझिए कि हुजूर ने जब जानवरों का ये एहतराम बताया है तो फिर इंसानों का एहतराम क्या मनसब होगा, क्या दर्जा होगा और क्या मकाम होगा। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस तरह एहतराम इंसानियत बताया कि कभी किसी इंसान के दिल को न तोड़ो और कभी इसके दिल को तकलीफ न पहुंचाओ। अगर इसके दिल को तकलीफ हो जाए और इसका दिल दुख जाए और किसी का दिल तुम्हारी वजह से टूट जाए तो आपको मालूम है ये कितनी खतरनाक बात है, कितनी बड़ी बात है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा और अर्ज़ कहा कि आयशा आज तुम जो मुझसे पूछना चाहती हो पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने वालिद गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से न पूछ लूं कि मुझे आपसे पूछना क्या है। हुजूर ने कहा ठीक है जाओ पूछ कर आओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद गिरामी की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, अब्बा जान आज मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जाओ जो पूछना चाहती हो मुझसे पूछ लो। हुजूर बताएं कि मैं हुजूर से क्या पूछूं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ और हुजूर से वो पूछो कि मेरे आका मेराज की शब में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो राज की बातें बताई हैं उन राज की बातों में से कोई एक बात बता दे। तवज्जो है, पूरी तवज्जो से इस बात को सुनिए और जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग सुन लें, जो नहीं सुन रहे हैं मैं उनको दावत भी नहीं दे रहा। जो सुन रहे हैं वो तवज्जो से सुने। हजरत
عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھتی ہوں حضور معراج کی شب میں اللہ نے جو بات آپ کو بتائی ہے ان میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دیں. حضور کہتے عائشہ وہ راز کی بات ہے اب بتا دوں تو پھر راز راز ہی کہاں رہ جاتا, لیکن اب میں نے چونکہ تم سے وعدہ کیا ہے تو بتاؤں گا ضرور. سنو اس راز کی بات میں سے ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں. جب میں معراج کی شب اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تو میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب تمہاری امت میں جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے تو جنت اس کے اوپر میں لازم کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان جو ہے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے تو میں جنت کو لازم کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, خوش ہو گئی, لوٹ کر اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں آئیں. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی حضور بتائیں مجھے بتانا ضرور. تو پلٹ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی ابا جان حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اللہ اس کے اوپر جنت کو لازم کر دیتا ہے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. حضرت عائشہ نے کہا ابا جان یہ کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے, یہ کوئی رونے کی بات تو نہیں ہے. ہم تو چلتے پھرتے کسی کا دل جوڑ سکتے ہیں, ہم تو چلتے پھرتے کسی کے دل کا حال معلوم کر سکتے ہیں, اس کی دل جوئی کر سکتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ تم اس بات کا صرف ایک پہلو دیکھ رہی ہو کہ جب کوئی کسی کا دل جوڑتا ہے تو اللہ جنت کو لازم کر دیتا ہے, لیکن میں اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ رہا ہوں, اس کا مفہوم مخالف بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کسی کے دل کو جوڑنے پر اللہ جنت کو لازم کرتا ہے اسی طرح کسی کا دل توڑنے پر اللہ جہنم کو بھی تو لازم کرتا ہوگا. میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں ابو بکر سے کتنے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوں گے اور پتہ نہیں کس کے دل کو ملال ہوا ہوگا. میں اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ کہیں ان جن کا دل ٹوٹا ہو کہیں ان کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. توجہ ہے آپ کی بات کو سن رہے ہیں؟ یہ احترام انسانیت کہ آپ کسی کا دل نہیں توڑ سکتے. یہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, سرمایہ دیا ہے, یہ شادیاں کرتے ہیں, بیاہ کرتے ہیں. کبھی ان کو دیکھیے بڑی بڑی شادیاں 50-50 لاکھ کی 1-1 کروڑ کی شادیاں ہوتی ہیں. بولو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں نا؟ توجہ ہے, سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ 1.5 کروڑ کی 1-1 کروڑ کی شادیاں ہوتی ہیں. ان سے پوچھا جائے صاحب یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے, مجھے سرمایہ دیا ہے, میں خرچ کر رہا ہوں. تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ میں نے کمایا, میں خرچ کر رہا ہوں, تو کیا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں, اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کو اس بات پر غور کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. اللہ نے آپ کو بھلے ہی پیسہ دیا ہے, اللہ نے آپ کو بھلے ہی سرمایہ دیا ہے, اللہ نے چاہے آپ کو جتنی بھی دولت عطا فرمائی ہو آپ دولت کا استعمال کریں, لیکن کسی غریب کے دل کو توڑنے کا حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے. جی بے شک. کسی غریب کے دل کو دکھانے کا حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے. یعنی آپ جب اس طرح سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ غریبوں پر کیا پڑتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا, کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایک انسان کی تنہا بیٹی ہے, بہت بڑا رئیس انسان ہے, تو 50 کروڑ اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کر دے, کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو نمائش ہے, اور یہ نمائش کیا ہوتی ہے شادیوں میں کہ صاحب ہم اس طرح کا کھانا کھلائیں گے کہ جیسا آج تک کسی نے کھایا نہ ہو, ہم اس طرح کا کپڑا پہنیں گے کہ جیسا آج تک کسی نے پہنا نہ ہو, ہم اس طرح کی گاڑی کا استعمال کریں گے کہ جیسا آج تک کسی نے استعمال نہ کیا ہو, ہم اس طرح کا پیلس لیں گے کہ جس طرح آج تک کسی نے ویسا پیلس نہ لیا ہو. میں کہتا ہوں خوب خرچہ کرو, لیکن غریبوں کا دل نہ توڑنا, غریبوں کا دل نہ دکھانا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے دل کا خیال اس قدر رکھا ہے, اور یہ احترام انسانیت کے حوالے سے گفتگو
گفتگو کر رہا ہوں. بہت مشہور حدیث پاک ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میرا چھوٹا سا بچہ 3 سال کا بچہ آج 3 دن گزر گئے ہیں اور وہ لاپتہ ہے, مل نہیں رہا ہے. حدیث بہت مشہور ہے لیکن دل کے کانوں سے سننا. میرے حضور نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اچھا 3 دن سے تیرا بچہ نہیں مل رہا ہے؟ کہا ہاں ماں بھی رو رہی ہے, میں بھی رو رہا ہوں, گھر والے بھی رو رہے ہیں, 3 دن سے بچہ لاپتہ ہے. حضور نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. اب حضور اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پھر تیری دعا اثر سے کم ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. حضور نے ہاتھ اٹھایا تو حضور کے ایک صحابی حاضر ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. جب اس صحابی رسول نے سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے تو صحابی دوڑنے لگے اس باغ کی طرف. حضور نے انہیں بلایا, پکڑا, کہا ادھر آؤ, بہت جلدی ہے. کہنے لگے ہاں حضور بہت جلدی ہے, 3 دن ہو گیا اپنے بچے کو نہیں دیکھا. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اپنے بچے کو بلانا, لیکن سنو بیٹا کہہ کے اپنے بچے کو نہ بلانا, اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا بلکہ اس کا نام لے کے بلانا. صحابی نے عرض کیا حضور کیا وجہ ہے؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن بیٹا تو میرا ہی ہے, بیٹا تو میرا ہی ہے, تو پھر بیٹا کہہ کے بلانے میں حرج کیا ہے؟ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا سنو جہاں تمہارا بچہ کھیل رہا ہے ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی ایسا بچہ ہو جس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ نہ ہو. جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یتیم بچے کے دل میں کچٹ لگ جائے اور وہ یہ سوچے کہ کاش میرا باپ بھی موجود ہوتا وہ مجھے بیٹا کہہ کے بلاتا. بتاؤ یہ احترام انسانیت ہے یا نہیں ہے؟ بلا شبہ میرے آقا نے درس یہی دیا, بیواؤں کے سامنے اپنی بیویوں سے پیار نہ کرو, یتیموں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو, غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو. اللہ نے تمہیں چاہے جتنی دولت دی ہو دولت کو استعمال کرو, لیکن انسانوں کے دل کو توڑنے کی اجازت میرے آقا نے نہیں دی ہے, انسانوں کے دل کو ہرٹ کرنے کی اجازت میرے مصطفیٰ نے نہیں دی ہے. احترام انسانیت یہ ہے کہ اگر تم سماج میں رہتے ہو, اگر تمہیں امیروں کا خیال ہے کہ میری شادی میں امیر آئے گا اور اگر اس کو اچھا کھانا نہ ملا تو ناراض ہو جائے گا, میری شادی میں ودھائک آئے گا اگر اسے اچھا کھانا نہ ملا تو ناراض ہو جائے گا, میری شادی میں رشتہ دار آئیں گے اگر انہیں اچھا لباس نہ دکھا تو ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں. اگر امیروں کا اتنا خیال ہے تو قوم کے غریبوں کا خیال بھی کرو, ان مظلوم انسانوں کا خیال بھی کرو جو گلیوں میں رہتے ہیں اور جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. وہ تمہارے اس کھانے کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو ملول ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو ملال طاری ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ دل جو ہے وہ افسردہ ہو جائے. اگر ان کی زندگی میں یہ کیفیت ان کے دل پر پیدا ہو گئی تو پھر آپ سمجھیے گا کہ اس کا وبال آپ کے سر آنے والا ہے. اس لیے اسلام میں 4 چیزیں ہیں, سن لیجئے اس بات کو توجہ سے. پہلی چیز ہے ضرورت. اسلام اس سے منع نہیں کرتا, توجہ سے سنیے, بہت خاص بات بیان کر رہا ہوں. ضرورت سے اسلام منع نہیں کرتا. مجھے ضرورت ہے کہ میں یہ کپڑا پہنوں, لباس پہنوں, اسٹیج پر آنا ہے یا ٹھنڈک ہے تو میں نے یہ لباس پہنا, یہ ضرورت ہے. توجہ ہے, یہ ضرورت ہے, اسلام اس سے نہیں روکتا. دوسری چیز ہے آسائش. اس سے بھی اسلام نہیں روکتا کہ میں کوئی بورا پہن کے بھی آ سکتا تھا, لیکن اگر کوئی اچھا کپڑا میں نے پہن لیا ہے جو میرے تن کو یا بدن کو آسانی دے تو اسلام اس سے بھی نہیں روکتا. یہ 2 چیزیں ہیں, ضرورت ہے, آسائش ہے. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے زیبائش. پھر اسلام کی لگام لگنا شروع ہوتی ہے. زیبائش کیا ہے کہ میں نے یہ پہنا ہے اور اس میں جو ہے وہ میں یہ 200 روپے کا کپڑا خریدنے کے بجائے میں 20,000 روپے میٹر کا کپڑا خرید لوں. اسلام اس سے روکتا ہے, یہ زیبائش ہے. اور پھر اس کے بعد میں اس میں سونے کا بٹن لگا لوں, یہ نمائش ہے, پھر اس سے بھی روکتا ہے. تو اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے, سرمایہ دیا ہے, دولت دی ہے, تو اپنے سرمایہ کا استعمال سیکھو کہ تمہیں اس کا استعمال کہاں کرنا ہے, تمہیں اس کو لگانا کہاں ہے, کہاں اس پیسے کو خرچ کرنا ہے, یہ تمہیں سیکھنا ہوگا, جاننا ہوگا. اپنے اوپر خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اپنے اوپر لگانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسلام کے اندر رہتے ہوئے اگر اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے, اگر اللہ نے سرمایہ عطا فرمایا ہے, تو دل میں یہ حوصلہ رکھو کہ اگر دین کو ضرورت پڑی تو گھر کا 1-1 روپے ہم دین کے لیے لگا دیں گے. یہ حوصلہ دل میں ہونا چاہیے. اللہ نے تمہیں انسان بنایا. بات یہ کر رہا تھا کہ یہ انسان کو ہرٹ کرنے والی چیزیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے جو انسان کو تکلیف پہنچا رہی ہیں, انسان کو نقصان پہنچا رہی ہیں.
انسان کو فائدہ دینے والی چیزوں کے بارے میں سوچئے. اللہ نے آپ کو انسان بنایا, انسان بنا کر پیدا فرمایا. دیکھو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں رات کے وقت تشریف لائے عبادت کے لیے کہ رات میں نماز ادا کروں گا. دن میں جب حضور نماز ادا کرتے فرض نماز تو حضور بہت جلدی نماز کو پڑھا دیتے. جلدی کا مطلب یعنی کسی کو پیچھے مصیبت نہ ہو, یہ بھی احترام انسانیت ہے کہ جلدی پڑھاتے, چھوٹی سورہ پڑھتے اور جلدی رکوع اور سجود کرتے, کیونکہ حضور کے پیچھے بوڑھے بھی کھڑے ہوتے اور جو عورتیں بھی کھڑی ہوتی, ان میں بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی جو حاملہ بھی ہوتی, تو حضور کا ان کا بھی خیال ہوتا تھا اور حضور جلدی نماز پڑھا دیتے تھے. یہ احترام انسانیت ہے, انسانیت کا احترام تھا کہ جلدی پڑھا دیتے تھے. تو رات کے وقت حضور نے سوچا کہ میں اب مسجد میں عبادت کروں گا. رات کے وقت حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے اور عبادت کے لیے کھڑے ہوئے. حضور نے نیت باندھی, جب نماز پڑھنے لگے تو ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی. توجہ ہے, سن رہے ہیں آپ بات کو؟ بچے کے رونے کی آواز سنائی دی. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری فرمائی اور پھر اس گھر کی طرف چل دیے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک عورت کی آواز آئی. اس نے کہا کون ہے؟ کہا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اندر سے جس عورت کی آواز آئی تھی اس نے کہا میرے گھر میں محمد کا کیا کام ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. یعنی حضور اس کے بچے کی آواز سن کر اس کے گھر پر پہنچے اور وہ کہتی ہے میرے گھر میں محمد کا کیا کام ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا مر بھاڑ میں جا, ہم سے کیا مطلب, اور واپس آتے. لیکن حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, یہ بتاؤ تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے. اور وہ گھر مسلمان کا نہیں تھا, ایک یہودی کا تھا. یہودی کا گھر تھا. یاد رکھنا یہ یہودی ایسی قوم ہے تو انسان, لیکن خدا کی قسم ایسی قوم ہے یہ یہودی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی فساد پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ یہودی تمہیں کھڑے ملیں گے. انسانیت کے اوپر کلنک ہے یہ قوم. کہنے کو تو یہ دنیا میں سب سے بڑی سویلائزڈ اور مہذب قوم ہے, لیکن نظر اٹھا کر دیکھو تمہیں پتہ چلے گا دنیا میں جہاں کہیں فساد پیدا ہوتا ہے یہودیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بھی انسان ہے لیکن دیکھو کہ کیا کرتے کیا یہ, جہاں کہیں بھی کوئی فساد ہوگا اس کے پیچھے یہودی منصوبہ ساز تمہیں ملیں گے. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں جب اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی تو یہ یہودیوں کو اسلام کے مجاہدین ماریں گے اور یہ درختوں کے پیچھے چھپ جائیں گے. حدیث پاک ہے تو درخت کی جھاڑیاں آواز دے کر اسلام کے مجاہدین کو بلائیں گی اور کہیں گی میرے پیچھے یہ یہودی کھڑا ہے اور اسے قتل کرو. اور جب وہ آخری یہودی قتل ہوگا تو پھر جو ہے وہ نظام امن قائم ہوگا اور اس طرح کا امن پیدا ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ سے بھیڑ اور بکری دونوں پانی پئیں گے. یہ نظام دنیا میں قائم ہوگا, لیکن کب قائم ہوگا؟ جب یہودی دنیا سے ختم ہو جائے. جتنی خرافات ہے, وبال ہے, وبا ہے, یہ یہودی منصوبہ ساز تمہیں اس کے پیچھے مل جائیں گے, کھڑے ملیں گے. اور الحمدللہ بنارس میں تو یہ چیز نہیں ہوتی, لیکن یہودیوں کو فالو کرنے والے مسلمان بہت ہیں. ان کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو فالو کرنے والے, ان کا بزنس کرنے والے, ان کو آگے بڑھانے والے, ان کی طرز زندگی کو قبول کرنے والے مسلمان بہت کچھ کر رہے ہیں. بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو میری بات پر یقین نہ ہو وہ قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ کی تاریخ اٹھا کر پڑھے. میرے آقا کے مدینے کو جب بھی خطرہ پیدا ہوا ان یہودیوں سے پیدا ہوا, جب بھی کوئی فساد پیدا ہوا ان یہودیوں کی وجہ سے پیدا ہوا. تو یہودی عورت تھی, اس نے کہا کہ میرے گھر میں محمد کا کیا کام ہے؟ حضور نے کہا دروازہ کھولو. جب اس نے دروازہ کھولا تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے اور گھر کا جتنا سامان تھا وہ ختم ہو گیا, یہاں تک کہ گھر کے چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا اور آج چراغ بھی نہیں جلے. اگر چاہتے ہو کہ اسلام کی تبلیغ ہو اور دنیا اسلام کو سمجھنے لگے تو اپنے اندر مصطفیٰ کا کردار پیدا کرو, مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق پیدا کرو, انسانیت کا احترام کرو اور خود کا بھی احترام کرو. اللہ نے تمہیں انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
اور سے بلکہ رحمت اللہ علیہ نعرہ تکبیر. انسان بنا کر پیدا فرمایا. انسانوں والی صفت اپنے اندر رکھو. دیکھو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, توجہ ہے, سن رہے ہیں بات کو, حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں انسانوں کے اندر انسانوں والی صفت باقی نہیں رہے گی, کتوں کی صفت پیدا ہو جائے گی. توجہ ہے, یعنی کتوں کی عادت انسانوں میں آ جائے گی. بولو ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے کتے کی صفت کیا ہوتی ہے, توجہ سے سنیے تھوڑی دیر. کتے کی عادت کیا ہے؟ کتے کے اندر حیا نہیں ہوتی, وہ بے شرم ہوتا ہے, بے شرم ہوتا ہے, اس کے اندر حیا نہیں ہوتی. جہاں اس کا دل چاہے. ایک مرنے والا انسان مر گیا, شرابی تھا, جواری تھا, کبھی پلٹ کر مسجد کی طرف نہیں دیکھا, کبھی اللہ کی فرما برداری کی توفیق نہیں ہوئی, کبھی اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا, لیکن مر گیا. مرنے کے بعد اللہ نے اس کو عزت کیا عطا فرمائی؟ انسان ہونے کی حیثیت سے. کتا بھی تو مرتا ہے, بلی بھی تو مرتی ہے, بکری بھی تو مرتی ہے, چوراہے پہ پھینک دیا جاتا ہے, لیکن انسان ہونے کے بعد اگر کوئی مرے اور مسلمان ہو کر کوئی مرے تو اللہ نے اس کی تکریم کیا کرائی ہے کہ مرنے کے بعد میرے اس بندے کو غسل دیا جائے, غسل دینے کے بعد اس کے ماتھے پہ خوشبو لگائی جائے, خوشبو لگانے کے بعد اسے سفید لباس پہنایا جائے, اور سفید لباس پہنانے کے بعد 4 لوگ اسے کندھے پر اٹھائیں اور کندھے پہ اٹھا کر آہستہ آہستہ چلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے دھکا لگ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تکلیف پہنچ جائے. بتاؤ یہ احترام انسانیت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بلکہ حکم تو یہاں تک ہے کہ مفتی صاحب ہو, سید صاحب ہو, پیر صاحب ہو, امام صاحب ہو, مرنے والا شرابی ہے, کبابی ہے, جواری ہے, کبھی اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا اور دنیا میں سماج میں کوئی عزت نہیں تھی, لیکن جب مر گیا جنازہ سامنے سے گزرے گا, مفتی صاحب ہوں گے تو بھی کھڑے ہو جائیں گے, سید صاحب ہوں گے تو بھی کھڑے ہو جائیں گے, پیر صاحب ہوں گے تو بھی کھڑے ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ کیا اللہ نے یہ احترام تمہارا نہیں رکھا؟ اور اگر اللہ نے تمہیں یہ احترام دیا ہے تو اپنے منصب کو چھوڑ کر اس منصب سے اتر کر جانوروں کی صفت اپنے اندر نہ پیدا کرو. اللہ نے انسان بنایا ہے, اس کا احسان مانو, انسان بن کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ, انسان بنایا ہے, انسان بن کر زندگی گزارو. کتوں کی صفت اپنے اندر نہ آنے دو. کتے کی صفت کیا ہے؟ اس کے اندر حیا نہیں ہے, بے شرم ہے, نہ اس کو اپنے ماں سے شرم ہے, نہ اس کو اپنے باپ سے شرم ہے. کیا یہ کنڈیشن مسلمانوں کی نہیں ہے؟ باپ کے سامنے بھونکنے والے بچوں کا نظریہ دیکھو, باپ کے سامنے بولنے والی بیٹیوں کی زبان دیکھو, ماں کو پاگل بیوقوف کہنے والی بچیوں کا نظریہ بھی تو دیکھو. اپنے معاشرے میں, سماج میں نظریں اٹھا کر دیکھو, کس چیز پر اتراتے ہو, کس دولت پر اتراتے ہو, کس سرمایہ پر اتراتے ہو. ایک انسان کے پاس سرمایہ ہونے سے کبھی قوم کامیاب نہیں ہوتی. قوم اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب قوم کا ہر فرد انسان بن کر زندگی گزارے, انسانیت کے ساتھ زندگی گزارے. اور اگر تمہیں انسان کی کامیابی دیکھنی ہے تو کبھی پلٹ کر میرے مصطفیٰ کا دور دیکھو, تمہیں صداقت کا بادشاہ انسان ملے گا, عدالت کا بادشاہ انسان ملے گا, شجاعت کا بادشاہ انسان ملے گا, سخاوت کا دریا بھی انسان ملے گا. مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے, ایک وہ دور ہے, ایک اپنا دور ہے. دیکھو کہ انسانیت کیسے ختم ہو رہی ہے, انسانیت کیسے دم توڑ رہی ہے. آج ہماری کنڈیشن یہ ہے, پچھلے زمانے میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے, کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو گاؤں والے دوڑ کر اس کے آگ کو بجھاتے تھے. پچھلے زمانے میں کسی گاؤں کی, شہر کی بیٹی ہو, محلے کی بیٹی ہو, بیٹی ایک کی ہے لیکن پورا محلہ اسے اپنی بیٹی مانتا تھا. لیکن اب یہ کنڈیشن نہیں رہ گئی. اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو روڈ پر پڑے ہوئے مسافروں کی مدد کوئی بعد میں کرتا ہے. ان کے جیب سے بٹوا پہلے نکال کر بھاگنے والے لوگ ملیں گے, ان کے پیر سے جوتا نکال کر بھاگنے والے پہلے ملیں گے, ان کے ہاتھ سے انگوٹھیاں نکالنے والے تمہیں مل جائیں گے. اور تمہاری کنڈیشن تو یہ ہے کہ تمہارے مسجدوں میں جو لوٹے رکھے ہوئے ہیں, بہت مشہور جملہ بہت بڑے خطیب کا, رضا ثاقب مصطفی پاکستان کے رہنے والے, ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. فرماتے انسانیت اس حد تک دم چھوڑ چکی کہ مسجد میں رکھے ہوئے لوٹے بھی محفوظ نہیں ہیں, مسجدوں کے باہر تمہاری چپلیں بھی محفوظ نہیں ہیں. تمہاری کنڈیشن تو یہ ہو گئی. اور تم کہتے ہو ہم مسلمان, ہم انسان. میں کہتا ہوں مسلمان تو بعد میں بننا, پہلے انسان بن کر دکھاؤ, پہلے انسانیت کا لبادہ تو اوڑھو. اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے, انسان بنا کر بڑا کرم فرمایا ہے. اس منصب
انجم سے ہاتھ نہ دھونا، اس منصب کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے۔ کیا بات، غور کرو زندہ باد اور سوچو، یہ بے حیائی کیا ہمارے معاشرے میں نہیں پھیلی؟ کیا ہمارے اندر حیا باقی ہے؟ آج تو طریقہ یہ ہے کہ بے حیائی اس قدر پھیل گئی کہ بیٹے کو باپ کا ادب نہیں، بیٹی کو ماں کا ادب نہیں، شاگرد کو استاد کا ادب نہیں، استاد کے سامنے شاگرد بول رہا ہے، پیر کے سامنے مرید بول رہا ہے، اور کنڈیشن یہ ہے کہ علماء کا وقار کچھ بھی نہیں، اور کنڈیشن یہ ہے جب انسانوں کے اندر کتوں کی صفت پیدا ہوتی ہے نا، تو اس میں جو سب سے خطرناک چیز پیدا ہوتی ہے وہ تکبر ہے، انا ہے، گھمنڈ ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، کبھی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھنا، پیسے سے کیا ہوتا ہے، دولت سے کیا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ صرف مسجد بنانے سے کام نہیں چلے گا، صرف مدرسہ بنانے سے کام نہیں چلے گا، اپنے باطن کو سدھارنا ہوگا، اپنے اندر جو انسان ہو انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ صرف مسجد بنانے سے کام نہیں ہوگا، صرف مدرسہ بنانے سے کام نہیں ہوگا، صرف تقریر سننے سے کام نہیں ہوگا، اپنے باطن کو سنوارو، تمہارے اندر جو انسان ہے اس انسان کو زندہ کرو۔ یہ جو تکبر ہے تمہیں برباد کر دیتا ہے، انا تمہیں برباد کر دیتی ہے۔ شیطان کو شیطان زنا کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، شیطان کو شیطان نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، یہ شیطان کو شیطان عقل کی وجہ سے بنایا گیا۔ کس کی وجہ سے بنایا گیا؟ عقل کی وجہ سے۔ یہ عقل اتنی خطرناک ہے کہ یہ جہاں جو اکڑتا ہے وہی پکڑ جاتا ہے، اس لیے عقل سے بچو۔ اور بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے، انا رکھتا ہے، ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اپنے خاتمے کی فکر کیا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے مسلمان بنا دیا اور مسلمان گھر میں پیدا کر دیا تو مسلمان بن کر مر بھی جاؤ، ایسا ضروری نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے حج کر لیا تو شاید میں جو ایمان کا ذمہ دار ہو گیا، اب میری موت جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ لوگ سوچتے ہیں میں نے مدرسہ بنا دیا تو اب شاید مجھے خراب موت نہیں آئے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں میں نے مسجد بنا دی تو شاید میں بری بات نہیں مروں گا۔ ارے تمہیں کیا معلوم، بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے ولی کامل حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری 28 سال کی عمر تھی، 28 سال کی جوانی میں آپ کی کمر جھک گئی اور ڈنڈا لے کر چلتے تھے، بال سفید ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے کہ جوانی میں آپ کی کمر جھک گئی؟ کہنے لگے ہاں میرے استاد کے واقعے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کہا کیا بات؟ کہا میرے استاد 40 سال سے درس حدیث دیتے ہیں اور اتنے بڑے اللہ کے ولی ہم درسگاہ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے اوپر ایسی خشیت طاری ہوئی کہ اسی وقت درسگاہ میں میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کے ٹوٹنے کی آواز میرے ساتھیوں نے بھی سنی۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ کہ یہاں مسلمانوں میں بہت بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں تمہاری ٹھکائی اس لیے ہو رہی کہ تم مسلمان ہو، اور جب قبر میں اترو تو کہیں اس لیے ٹھکائی نہ ہو کہ مسلمان تو تھے ہی نہیں۔ یہاں مسلمان کی وجہ سے تم پیٹے جا رہے تھے اور وہاں اس لیے پیٹے جاؤ کہ مسلمان تو تھے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں اس حال میں موت نہ آئے کہ تم مسلمان ہی نہ رہو۔ جب مرنا مسلمان بن کے مرنا، انسان بن کے مرنا اور انسانیت کو باقی رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان انسانیت کو باقی رکھو۔ انسانیت ختم ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ بے حیائی اس قدر عام ہے کہ لوگوں کو حیا نہیں آتی۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ آپ دیکھیے، غور کریے اور اندازہ لگائیے، اپنے 10 سال 20 سال پیچھے کی مجلسوں کو اٹھا کر دیکھو، 10 سال 20 سال پہلے کے مریدوں کو اٹھا کر دیکھو۔ یہ حاجی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، حضور مجاہد ملت کے مرید ہیں، آپ ان کو دیکھیے، انہوں نے اپنے پیر کا جو ادب کیا ہوگا، کیا آج کوئی انسان اپنے پیر کا ویسا ادب کرنے والا ملے گا؟ حضرت امیر خسرو نے جو ادب کیا ہے، کیا ایسا ادب کرنے والا کوئی مرید ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ تو کیا ہے؟ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، انسانیت کا دامن دیا۔ میرے مذہب نے تو کلچر یہ دیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک بیٹی آئی، حاتم تائی کی پوتی، تو اس کے سر پر چادر نہیں تھی، میرے حضور نے اتار کر اپنی چادر عطا فرمائی۔ یہ احترام انسانیت ہے، حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں ہے، حضور نے کہا مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بیٹی تو ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہماری قوم کے بچے اب مسلمان ہو کر مسلمان لڑکیوں پر ڈورا ڈالنے والے کیا سماج میں موجود نہیں ہے؟ مسلمان لڑکیوں پر غلط نگاہ رکھنے والے کیا سماج میں موجود نہیں ہے؟ اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ زنا کرنے والے کیا موجود نہیں ہے؟ دیور اور بھابھی کے پاک
پاک رشتے کو ناپاک کرنے والے کیا سماج میں موجود نہیں ہے؟ نہ جانے کتنے ہی رشتے ایسے ہیں سماج میں جن کو بدنام کر دیا گیا، جن کی عزتیں مٹا دی گئی. یہ کیوں ہوا؟ انسانیت کا پاس ہمارے اندر سے چلا گیا. آج بھی اگر ہم انسانیت کو باقی رکھیں، اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تم کو سب سے اچھی صورت پر پیدا فرمایا ہے، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ذرا سوچو اور غور کرو، یہ کتوں کی صفت اپنے اندر نہ پیدا ہونے دینا. اگر میری بات کسی کو بری لگے تو میں بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ میں حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ کتوں کے اندر صفت کیا ہوتی ہے؟ بے حیا ہوتے ہیں. دوسری چیز توجہ ہے، بیان کر دوں یا ختم کر دوں؟ بس اس بات کو بیان کر کے ختم کر دوں گا، وقت میرا ہو گیا ہے. دوسری چیز کتوں کے اندر ایک اور صفت ہوتی ہے، اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا تھوڑی تھوڑی. کتوں کے اندر ایک اور صفت ہوتی ہے، وہ صفت یہ ہے کہ کتا کبھی بھی کسی دوسرے کتے کے منہ میں ہڈی نہیں دیکھ سکتا، کوشش کرتا ہے کسی طرح اس ہڈی کو چھڑا کے میں حاصل کر لوں. بولو ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ صفت انسانوں میں پیدا ہو رہی ہے نہیں پیدا ہو رہی؟ آپ دیکھیے ہر انسان جو ہے وہ اس سوچ میں لگا ہوا ہے کہ صاحب اس کو کیسے یہ چیز مل گئی، اس کو کیسے یہ منصب مل گیا، یہ حاجی صاحب اتنے بڑے کیسے ہو گئے، ان کو کیسے کامیابی مل گئی، فلاں یہ نقیب صاحب کو کیسے درجہ مل گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ صفت وہی ہے کہ کتوں کی صفت کہ کسی طرح اس کی دولت کو حاصل کر لیا جائے، کسی طرح اس کے جو ہے وہ مال و جائیداد کو حاصل کر لیا جائے. یہ کتوں کی صفت ہے، انسانوں کی صفت نہیں ہے، انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. ایک اور صفت ہے کتوں میں، بتا دوں ایک اور صفت ہے کتوں کی. کتوں کا ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے، ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے. اس ایریے کے اندر اگر اس کتے کا سگا بھائی بھی داخل ہو جائے تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اسے بھونک کے بھگا نہ لے. اب بتاؤ یہ کنڈیشن انسانوں میں پیدا ہو رہی ہے یا نہیں پیدا ہو رہی؟ اور یہ ادھر والوں میں تو کم پیدا ہو رہی، ادھر والوں میں زیادہ پیدا ہو رہی. اللہ کرم فرمائے. میں ان کی بات نہیں کرتا، میں ان بدبخت جاہل نقلی مولوی اور پیروں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے علاقے بنائے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ میرا علاقہ ہے، میرا علاقہ ہے، اس میں کوئی دوسرا مبلغ نہ داخل ہونے پائے، کوئی دوسرا عالم دین نہ داخل ہونے پائے. کڑا پہننے والے، کان میں نہ جانے کیا کچھ پہننے والے، یہ اور حضور کی شریعت بتا رہے ہیں، نماز سے لوگوں کو دور کرنے والے یہ حضور کی شریعت کا پرچار کریں گے. حضور کی شریعت کے پرچار کا طریقہ معلوم ہے. اگر جاننا چاہتے ہو تو کبھی غریب نواز کی زندگی دیکھو، اگر جاننا چاہتے ہو تو کبھی جو ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو، جاننا چاہتے ہو تو کبھی مجاہد ملت کی زندگی پڑھو اور دیکھو، تمہیں پتا چلے گا دین کی تبلیغ کان میں بالی پہن کر نہیں کی جاتی. دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اگر جائیداد پاس ہو تو اسے لاٹ مار کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں ہو بنا، کروں کیا کروڑ اللہ نہیں. زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت سید عادل میاں صاحب قبلہ عرس بلخی شاہ اصلاح معاشرہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ طریقہ نہیں ہے دین کی تبلیغ کا کہ صاحب بالی پہن لیا، چادر اوڑھ لیا، لوگوں کو بیوقوف بنائے پھرتے ہیں گنگا تعویذ اور دعا کے نام پر. اور مسلمان میں تم سے بھی کہتا ہوں اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، تم نے غور نہیں کیا. رزق کی پریشانی ہے تو لوگ دوڑ رہے ہیں صاحب رزق ہمارا تنگ ہو گیا، کسی نے تعویذ لکھ کے لگتا ہے رزق باندھ دیا ہے، کوئی جو ہے وہ فلاں کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، لگتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا. ارے او بیوقوفوں، اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے. ایک جملہ بیوقوفوں کہہ دیا معاف کریے گا کہ اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ رزاق ہے، والرزاق ذو القوۃ المتین ہے، وہ زبردست رزق دینے والا ہے. کون ہے دنیا میں کہ جو وہ رزق دینے والا ہے وہ رزق کو باندھ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی فجر کی نماز تو ادا کرو، کبھی جو ہے وہ قرآن کی 2 آیت تلاوت تو کرو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرو. اللہ اس طرح عطا فرمائے گا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا تو کرو. یہ ایرو خیرو نتھو خیرو کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ رزق نہیں دے گا. یہ بے وقوف مولویوں اور جاہل پیروں کو دیکھنے سے اللہ رزق نہیں دے گا. یہ جو ہے نقلی پگڑی لگا کر لوگوں کو بے وقوف بنانے والوں کی زیارت سے اللہ رزق نہیں دے گا. اور ان کے در سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور ملے گا کہاں سے؟ سنو، میرے امام نے عقیدہ دیا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ
دینے والا ہے سچا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس بلقیسہ، خطیب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور کی بارگاہ سے طلب کرو، نہ تمہیں کوئی مصیبت آئے گی، نہ مصیبت کے وقت میں یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان نقلی باباؤں کو، بالی پہننے والوں کو اور ان سے مرید ہو جاؤ گے، مصیبت کے وقت تمہیں بچا لیں گے، مصیبت کی گھڑی میں تمہارے کام آئیں گے. نہیں نہیں، میرے امام کہتے غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی. مسلمان ہو اور اس سے پہلے انسان ہو. انسان تو بنو. انسان بننے کی یہ دیکھو کتوں کی صفت ہے. تیسری بات، اور ایک اور صفت بیان کر دوں کتوں کی. کتوں میں ایک اور صفت ہوتی ہے، کتے رات بھر مستی کرتے ہیں اور فجر کے وقت سو جاتے ہیں. جن لوگوں میں یہ صفت ہو وہ بھی اپنے اوپر غور کریں، جو رات بھر موبائل چلاتے ہیں اور فجر کے وقت سو جاتے ہیں. جی وہ بھی غور کریں، وہ بھی دیکھ لے ذرا اپنی زندگی کو. تو یہ انسان اللہ نے تمہیں بنایا ہے. میں آیت پر بات نہیں، میں جانتا تھا کہ میں اس کا جو ہے وہ تفسیری کچھ جو ہے وہ کلام نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں نے خارج سے بات کی ہے. لیکن جو بات کی ہے وہ اسی آیت کے تناظر میں بات کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے تمہیں انسان بنایا، انسان بنایا اور سب سے اچھی صورت پر بنایا. اور کتنی اچھی صورت کہ دنیا میں کوئی مخلوق تمہارے مقابلے کی نہیں. حضرت عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی 14ویں رات کے دن اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے تو چاند کو دیکھا، بیوی کو دیکھا اور کہہ دیا کہ اگر چاند زیادہ خوبصورت ہے تو تجھے 3 طلاق. بیوی نے فوراً پردہ کر لیا کہ صاحب میں کتنی بھی خوبصورت ہوں لیکن چاند سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی، چاند تو پھر بھی چاند ہے. صبح خلیفہ منصور کے پاس آ گئے، کہا رات بیوی کو یہ کہہ بیٹھا ہوں، صفقت لسانی کہہ لیجئے. منصور نے سارے علماء کو بلایا، سب نے کہا طلاق ہو گئی. بیوی کتنی بھی خوبصورت ہو لیکن چاند کی چمک اس کے چہرے میں تو نہیں آ سکتی. ایک شخص تھا وہ خاموش بیٹھا سر جھکائے اور وہ شاگرد تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ نے پوچھا تم کچھ نہیں بولتے؟ کہا بولوں؟ کہا ہاں بولو. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ارے دنیا میں کوئی نہیں ہے ایسی مخلوق اللہ کی جو انسان سے زیادہ خوبصورت ہو. اب چاند چاہے جتنا خوبصورت ہو اور اس کی بیوی کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے یہ چاند سے زیادہ خوبصورت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اس لیے انسان بن کر زندگی گزارو. دیکھو میں بات ختم کر رہا ہوں. اچھا تو میں بات ختم کر رہا ہوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان بن کر زندگی گزاریے. اگلی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. اس کو منصب انسانیت تو دیا ہے لیکن جب یہ انسانیت کے منصب کو چھوڑ دینا اور نیچے لڑکنے لگے تو بہت نیچے لڑک جاتا ہے. یعنی اتنا نیچے لڑک جاتا ہے کہ پھر وہ کام کرتا ہے جو چوپائے بھی نہیں کرتے. جانور بھی وہ کام نہیں کرتے، انسان وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. ایسا کام انسان کرتا ہے جب یہ انسانیت کے منصب کو چھوڑ دے. کیا کرتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ درک اسفل سے مراد جہنم کا ایک نچلا طبقہ بھی ہے جس کے بارے منافقین کے بارے میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. تو شاید وہ مراد ہے. اور ایک قول یہ کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ بڑھاپا ہے کہ انسان جوان ہوتا ہے، ہڈیوں میں روغن جمع ہوا، چہرے پہ چمک آئی اور بچپن میں دانت سے کھا نہیں پاتا تھا، زبان سے بول نہیں پاتا تھا، ہاتھ سے کچھ پکڑ نہیں پاتا تھا. پھر دھیرے دھیرے جوان ہو گیا لیکن پھر جب بڑھاپے کی طرف لوٹا تو پھر اسی بچپنے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. پھر دانت سے کچھ کاٹ نہیں سکتا، ہاتھ سے کچھ پکڑ نہیں سکتا، پھر جو ہے وہ زبان سے کچھ بول نہیں سکتا، پھر جو ہے وہ آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں سکتا، پھر جو ہے وہ لڑکھڑا کر چلتا ہے. جوانی میں لوگوں کو بڑا ناز ہوتا ہے. جتنے جوان ہیں وہ توجہ سے سن لیں. سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر سارا مجمع بتائے کتنے سن رہے ہیں. پورے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا. جوانی میں بڑا ناز ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جوان بنایا، خوبصورت ہے، تندرستی ہے. تو باپ کے نام پر لڑو، جائیداد کے نام پر لڑو اور خوب لڑائی کرو. لیکن یاد رکھنا یہ جوانی 4 دن کی ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے. پھر اسی کنڈیشن میں جاؤ گے جیسے بچپن سے نکل کر آئے ہو. پھر
جب یہ انسان بوڑھا ہوتا ہے, گندگی میں لتھڑ جاتا ہے, تو دوسروں کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی ذرا صاف کر دے. ایک گلاس پانی بھی مانگنا ہو تو بچوں کے چہرے کا تیور دیکھتا ہے کہ کہیں غصے میں تو نہیں ہے. یہ کنڈیشن انسان کے اوپر آتی ہے. جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے, کتنا یہ عروج کیوں نہ ہو, پھر وہ زوال کی طرف آتا. تو در کے اسفل سے مراد, ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اس در کے اسفل سے مراد انسانیت کی قدر کا گر جانا ہے, یعنی اخلاقی قدروں کا پامال ہو جانا, اور وہ ہو بھی رہا ہے. انسان اتنا نیچے لڑک جائے گا اور اس قدر نیچے گر رہا ہے. تم نے کبھی دیکھا, غور کیا, جانور بھی ایسی حرکت نہیں کرتے جو انسان کرتے ہیں. غور کرو, جانور بھی جب کسی کے ساتھ جفت ہوتا ہے, میٹنگ کرتا ہے, تو اسے معلوم ہے کہ نر کو مادہ کے ساتھ جفت ہونا ہے. لیکن انسان نیچے گرنے پہ آئے تو پھر اس حد کو بھی یہ پھلانگ جاتا ہے. انسان نیچے گرنے پر آئے تو یتیموں کا مال بھی چرا کے ہضم کر جاتا ہے. انسان نیچے گرنے پر آئے تو شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی عزت لوٹنے سے گریز نہیں کرتا, باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو ننگا کرنے سے گریز نہیں کرتا. انسان گرنے پر آ جائے تو اٹھا کر دیکھو دمشق اور حلب اور غرناطہ اور قرطبہ کی تاریخ, اٹھا کر دیکھو سیریا اور شام کی تاریخ, تمہیں پتہ چلے گا کہ انسانیت کہاں تک گر چکی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے سروں سے باپ کے سائے اجاڑ دیے گئے. ویڈیوز آتے ہیں, آپ کو فیک لگتا ہوگا, لیکن آپ کو معلوم نہیں, مجھے معلوم ہے. اسلام کے آج بھی مجاہدین وہاں کا سفر کرتے ہیں. مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب ہیں, انہوں نے سفر کیا پچھلے دنوں, ان کا ایک رسالہ آیا, اس کا نام ہے کہ زندہ لاشوں کی مدد کے لیے جارڈن کا سفر. بہت مشہور ان کا وہ رسالہ تھا, تو آپ اس کو کبھی پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانوں کے اوپر آج بھی کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہے ہیں. آپ کبھی دیکھیے کہ انسان نیچے گرتا ہے تو کہاں تک چلا جاتا ہے, اس کی کنڈیشن کیا ہو جاتی ہے, کہاں تک پہنچ جاتا ہے. انسانیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اتنا نیچے گرتا ہے کہ پھر ڈاکٹر ہے تو ہاسپٹل میں مریضوں کی کڈنیاں نکال کر بیچتا ہے. یہ ابھی پیچھے پینڈیمک دور گزرا ہے, کرونا کا, کووڈ کا, آپ نے نہیں دیکھا کیا اس کووڈ کے دور میں ڈاکٹروں نے انسانوں کی کڈنیاں نکال کر نہیں بیچی؟ کیا اس پچھلے دور میں لوگوں انسانیت کو یعنی قدرت رکھتے ہوئے مرنے پر مجبور نہیں کر دیا گیا؟ کیا جان بوجھ کر لوگوں کا گلا نہیں دبایا گیا؟ ایسے ویڈیوز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, لیکن میرے پاس بھی ایسے ویڈیوز آتے ہیں, میں نے بھی دیکھا, اور انسانیت شرمسار ہو کر رہ گئی. ایسے ایسے کام ان انسانوں نے کیے ہیں کہ انسانیت شرمسار ہو کر رہ گئی ہے اور شرمسار ہو رہی ہے. آج بھی نظر اٹھا کر دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا سیریا کے اندر, جارڈن کے اندر, شام کے اندر, اللہ نے تمہیں یہاں دولت دے دی, خوب گلچھرے سے اڑاؤ, لیکن کبھی اپنے ان مسلمانوں بھائیوں کی فکر بھی کرو جو جارڈن کے اندر رہتے ہیں. ملک شام کی آبادی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, میں 2.5 کروڑ کی آبادی ملک شام کی ہے, اور جارڈن کی آبادی 86 لاکھ کی ہے. لیکن جارڈن نے جو ہے 19 لاکھ شام کے مسلمانوں کو اپنے شہر میں پناہ دے رکھی ہے. جانتے ہو کیوں پناہ دے رکھی ہے؟ کیونکہ ان کے گھر کے اوپر روز صبح شام بم گرتے ہیں اور وہ تباہ ہوتے ہیں, تو شام سے آ کر جارڈن میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ جارڈن نے گھیرا بندی کر دی ہے تار لگا کر کہ کوئی مسلمان اس کے باہر جارڈن میں داخل نہیں ہو سکتا, کسی جگہ جا کر پیسہ نہیں کما سکتا. اللہ بہتر جانے وہ کیا کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں, مجھے معلوم نہیں, لیکن انسانیت کو شرمسار کرنے والے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. یعنی بحرین اور دبئی کے شیخ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کا پیٹ بھرتے ہیں اور ان کی بچیوں کے پیٹ میں اپنی اولاد چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں مفتی خالد ایوب صاحب کہہ رہے تھے, میں نے سنا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں کینسر کے مریضوں کو ایسے گھومتے دیکھا ہے جیسے ہمارے یہاں کھانسی اور زکام کے مریض گھومتے ہیں. یہ انسان ہے, اور یہ یہودیوں کا کارنامہ ہے. یہ وہ یہودی جن کی پیروی مسلمان کر رہا ہے. کرسمس کا دن آئے تو سینٹا کلاس کی ٹوپی لگا کر مسلمان سب سے آگے, جو ہے وہ 31 کی نائٹ آئے دسمبر کی تو مسلمان سب سے پہلے سیلیبریشن کے لیے آگے. میں کہتا ہوں مسلمانوں ذرا شرم کرو, یہ وہ یہودی ہیں. یہ کون سے یہودی جنہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا؟ ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ مسلمان مر گیا تو اس کی گردن کاٹ کر اس کی آنتوں میں پٹرول بھر کر اسے جلایا, اور جب وہ بھڑکنے لگا تو اس پر قہقہا لگانے لگے. یہ وہ یہودی قوم ہے جس نے انسانیت کو شرمسار کیا ہے. کبھی سمجھنے کی کوشش کرو اور دیکھو کہ یہودی کیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا, اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسہ نہ ہو, میرے آقا فرماتے فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودِ, یہودیوں پر لعنت بھیج دیا کرو, تو پیدا ہو جائے گا.
کیا بات، یہ وہ یہودی واہ، واہ، واہ۔ مسلمان اس کو فالو کر رہے ہیں، انسانیت کو شرمسار کرنے والی قوم ہے اور اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں، مہذب کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم مہذب ہو، تمہارے اندر تہذیب کہاں سے آئی؟ تمہاری بچیاں موبائل پر آ کر دنیا کے سامنے ننگی ہو رہی ہیں اور تم دنیا کو سویلائزیشن سکھا رہے ہو، تم دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہو۔ اگر تہذیب سیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی سے سیکھو، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماحول بہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، جان عالم کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ تہذیب سیکھنا ہے تو حضور کی بیٹی سے سیکھو، انسانیت سیکھنا ہے تو حضور کے صحابہ سے سیکھو۔ تمہیں کیا معلوم کہ انسانیت کیا ہے؟ یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان یہودیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں جتنا فساد ہوتا ہے انسانوں کے اندر ان یہودیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ یہودی پھیلاتے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، جاننے کی۔ لمبی بات میں نے کر لی ہے حاجی صاحب کے کرم سے، کیونکہ انہوں نے بیٹھا دیا، اگر یہ تاخیر کرتے تو اتنی بات شاید نہ ہو پاتی۔ میں نے جتنی باتیں عرض کی ہیں، اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر تم انسانیت کے منصب کو چھوڑ کر ہٹو گے تو درک اسفل کے اندر جا کے گرو گے اور اتنے نیچے گر جاؤ گے کہ پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر۔ اللہ فرماتا اولئک کل انعام، یہ تو چوپائے ہیں، فرمایا بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے، یہاں بھی اس میں تفضیل ہے کہ یہ بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ انسانیت کا کارنامہ ہے۔ کبھی اٹھا کر دیکھنا کہ انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے اور بے حیائی کے کتنے دہانے پر جا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا قیامت آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی کی بات مانے تو 450 سال، اور حضرت امام اہل سنت نے بھی ان کے قول کو نقل فرمایا ہے۔ قیامت آنے میں 450 سے 500 سال ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک دم مستند بات ہے، لیکن یہ بزرگوں کا اندازہ ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ قیامت کتنا قریب ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیا بچے گا، کیا باقی رہے گا؟ اگر مسلمان ہو تو خوشی مناؤ اور اللہ سے ڈرو کہ تمہارا خاتمہ مسلمانوں کی حیثیت سے ہو۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ہاں، در کے اسفل سے وہی بچتا ہے، وہی تباہی سے بچتا ہے جو اچھے کام کرے، ایمان لائے، اچھے کام کرے، اللہ اسے بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، بہت ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تو اب کیا بات تمہیں جو ہے وہ اللہ کے اس فرمان کو جھٹلانے پر باعث ہے؟ یعنی کس بات کو جھٹلا سکتے ہو کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کیا وہ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ کیا وہ سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی حاکم ہو، یا آخری بات کہہ رہا ہوں، توجہ ہے آپ سب کی، سن رہے ہیں؟ علماء کی بھی توجہ ہے، سن رہے ہیں تھوڑا؟ آخری بات، اللہ کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا وہ سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ دنیا کا یہ رول ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ عدل سے کام لیتا ہے، انصاف سے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر میں انصاف نہیں کروں گا 2-4 سال 5 سال اس کے بعد مجھے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ حکومتیں ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ بہت مشہور مقولہ ہے عربی کا کہ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، حکومتیں جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا میں سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ تو مجھ سے کیا امید نہیں ہے کہ میں انصاف کروں گا؟ انصاف کا مطلب کیا؟ انصاف پر اگر وہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بلا شبہ ہم اس کے کرم سے بخشے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا انسانیت کو نقصان پہنچانے والا شخص، رات دن شراب میں دھت رہنے والا، تکبر کر کے، غرور کر کے، گھمنڈ کر کے، اور جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے والا، اور جو ہے انا کا لبادہ اوڑھ کر، اور انا کی بات پھر سے آ گئی، ایک بار پھر سے تبلیغ کرتا ہوں، انا سے بچو، انا بہت خطرناک چیز۔ میرے امام شیخ الاسلام والمسلمین سیدی امام احمد رضا خان نے اپنے نام کے آگے کبھی خان نہیں لکھا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نام کے آگے خان نہیں لکھتے؟ کہا ہاں ہاں، مجھے لفظ خان سے تکبر کی بو آتی ہے، اس
اس لیے میں نام کے آگے خان نہیں لکھتا. آج تو جو خان ہے نہیں وہ بھی اپنے نام کے آگے خان لگائے پڑا ہے. تو یہ انا کا لبادہ اوڑھ کر گھومنے والا, لوگوں کو نقصان پہنچانے والا, اور جو ہے وہ بلاತ್ಕಾರ زنا کرنے والا, یتیموں کا مال کھانے والا, اور ایک طرف وہ ہے جو انسانیت کے نفع سے سرشار شخص اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا. قیامت کے دن ایک صف میں نہیں کھڑے ہوں گے. ظاہر ہے اللہ الگ الگ صف قائم فرمائے گا. اس دن مجرموں کی صف الگ ہوگی. یا ایھا المجرمون کہہ کر مجرموں کی صفیں الگ لگائی جائیں گی. اے قطبہ میں بسنے والوں, عرس بلخی شاہ میں آنے والوں, یہ پیغام لے کر جاؤ کہ اس دن جب صفیں لگیں تو اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں مجرموں کی صف میں نہ کھڑا کرے بلکہ مصطفیٰ کے وفاداروں کے صف میں کھڑا کرے. اور اس دن میرے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ کہتا ہے اس دن میں انصاف کروں گا, جس نے بھلائی کی ہوگی اس کو دوسری صف دوں گا, اور جس نے برائی کی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دوں. ظاہر ہے اس کی صف الگ لگے گی. اس دن سب کو میرے آقا کی ضرورت ہوگی. سب حضور کو تلاش رہے ہوں گے, اور ہم بھی تلاش رہے ہوں گے, آپ بھی تلاش رہے ہوں گے. اس لیے آج سے حضور کے دین کی پیروی کرو, اور حضور نے جو کردار سکھائے, حضور نے جو اخلاق سکھایا, اس اخلاق کو سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو میدان محشر میں حضور کو تلاشنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا, اور جو ہے وہ سارے حضور کو تلاش رہے ہوں گے, لیکن جو نیک عمل کرنے والا, حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا, اس کو دشواری نہیں ہوگی, وہ آسانی سے حضور تک پہنچ جائے گا. اس لیے اچھے کام کرنے کی کوشش کیجیے اور برائیوں سے بچیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے. یہ بات خاص طور پر یاد رکھیے گا. کیا بات بتائیے؟ خاتمہ, موت اچھی آئے, اچھی موت بہت ضروری ہے. اگر خاتمہ خراب ہوا تو پھر سب گیا. خاتمہ خراب ہونے کی بہت ساری چیزیں میں نے بیان کر دی کہ دیکھو تکبر ہے, گھمنڈ ہے, اور دوسروں کا دل توڑنا ہے. یہ چیزیں خاتمے کو خراب کرتی ہیں. خاتمے کو اچھا کرنے والی ایک بات بتا دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھو, صرف ایک بات بتاتا ہوں جو خاتمے کو اچھا کر سکتی ہے, اور یہی میرے عرس بلخی شاہ کا پیغام ہوگا. میں بات ختم کر دوں گا کیونکہ خاتمہ خراب کرنے والی چیزوں کی فہرست بہت لمبی ہے, اس لیے میں وہ بات بتا دیتا ہوں جس سے خاتمہ اچھا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من مات محبت آل محمد قد مات شہید. جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اب چاہتے ہو کہ خاتمہ اچھا ہو تو حضور کی آل سے محبت کیا کرو اور دین کی تبلیغ کیا کرو. یہ دو کام اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو. نقلی پیروں سے بچو, جعلی لوگوں سے بچو, اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سائے میں زندگی گزارو. میں تم سے گزارش کرتا ہوں اخیر میں مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوڑنا. انسان بننا, مسلمان بننا, اور جو ہے حضور کا عاشق بننا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو قبول کرنا ہوگا, مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن میں آنا ہوگا. اور مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن میں جب تم آ جاؤ گے تو یاد رکھنا, یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, ہم لوگ کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے پروپیگنڈا کرنے والے نہیں ہیں. ہم سب جو ہے وہ مدینے والے کا ہی نعرہ لگاتے ہیں, انہی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے آتا ہے کہ سنو, میرے چچا ہیں اور بہت عظیم خطیب ہیں سید کوثر ربانی صاحب قبلہ, فرما رہے تھے کہ ہم بریلی والے کا جھنڈا نہیں اٹھاتے, ہمارے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ مدینے والے کا ہے, لیکن اس جھنڈے میں جو ڈنڈا ہے وہ بریلی والے کا ہے. اس لیے نعرہ رسالت, پرچم اسلام. یہ جھنڈا مفتی اعظم نے اٹھایا, یہ جھنڈا مجاہد ملت نے اٹھایا, یہ جھنڈا محدث اعظم نے اٹھایا, یہ جھنڈا تاج الشریعہ نے اٹھایا, اور یہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں رہے گا خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے ہاتھ میں رہے تو مرنے کے بعد لوگ پکار کے کہیں گے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب
بلغت رسول اللہ کی. یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں رکھنا, اپنے ہاتھ میں رکھنا, مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا. یہ بڑا قیمتی مسلک اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. کسی پیر کے بہکاوے میں آ کر, کسی انسان کے بہکاوے میں آ کر اس مسلک کو ترک مت کر دینا. یہ عرق بلخی شاہ کا پیغام ہے, اور یہی پیغام ہمارے اکابرین کا ہے, تاج الشریعہ کا ہے, مجاہد ملت کا ہے, مفتی اعظم کا ہے, ہمارے اکابرین کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے مالک, میری کم علمی کی وجہ سے مجھ سے جو بھی خطائیں ہوئی ہوں تو رحیم و کریم ہے میرے مالک, مجھے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ